السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نات اور میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین اساں دیکھتے پے ہاں کہ ایک عرصے تو سڑکاں دے اُتے جڑے ویلے ٹریفک پھسی پئی ہوندی ہے اتھاں ایک بندہ آندے اور آ کے لائن توڑ کے اور سارا کچھ تہ و بالا کر کے اگوں نکل ویندے۔ یہ سڑک دی ایک مثال۔ ان دے بعد دیکھتے ہیں کہ دفتر دے وچ اگر لائن لگی کھڑوتی ہے، کوئی کاؤنٹر ہے، دو ترے بندے آسن لائن کو توڑ کے اگے چلے ویسن اور ان دے بعد وال ایک گرما گرمی شروع تھی ویندی ہے، لڑائی شروع تھی ویندی ہے، عدم برداشت تھوڑی تھی ویندی ہے۔ یہ اساں دیکھتے پے ہیں ایک عرصے تو اپنے معاشرے دے وچ۔ گزشتہ دنوں سیالکوٹ دے وچ ایک یہو جہا واقعہ تھا کہ جن دے بعد سارے جڑے روشن ضمیر ہیں وہ بڑے بہت زیادہ پریشان تھی گئے کہ معاشرہ کہڑے پاسے ویندا پے، عدم برداشت کیوں ودی پئی ہے، اساں کہڑے ویلے اپنی ذمہ داری دا احساس کرے سوں۔ اور خاص طور دے اُتے یہ جڑے ویلے نوجوان نسل دے وچ اساں یہ رویہ دے دیں کہ فوراً فلیئر اپ تھی ویندے، غصہ آ ویندے، کہیں دی گال کو سننا پسند نہیں کریندے۔ جی جناب، سارے اج دے پروگرام دا موضوع بھی ایو ہے کہ عدم برداشت اور صلہ رحمی، اور این موضوع تے گفتگو کرن کیتے ساڈے نال موجود ہیں، بالاں دے کیتے لکھدے ہیں، کالم نگار ہیں اور ایک عرصے تو لکھدے پن اور ان دے نال یہ تربیت کار بھی ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں۔ خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب تک کو اساں خوش آمدید آدیں۔ شکریہ۔ سارے دوسرے مہمان جناب مرزا ندیم بیگ ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، معاشرے دے اُتے انہاں دی بڑی نظر ہے اور یہ بھی دیتے ہیں کہ معاشرے دے وچ جڑیاں خرابیاں این ویلے موجود ہیں وہ کیویں ختم تھی سکدے۔ ندیم بھائی تک کو اساں ویلکم آدیں۔ بہت شکریہ جی۔ خواجہ صاحب، جڑے ویلے کوئی حادثہ تھیندے اور وڈا حادثہ تھیندے بل ان دے بعد ایک مکالمے دی صورت بن ویندی ہے، اساں بہ وینے ہاں، سوچینے ہاں، گال کرینے ہاں اور ان دے بعد وال سمپ ہونے ہاں۔ سیالکوٹ دا واقعہ ایک یہو جہا واقعہ جنہیں سارے لوگوں کو پریشان کر چھوڑیا کہ اساں کہڑے پاسے ویندے پئے ہاں، اور ان دا جڑا مختلف کارڈز ہیں ان کارڈز دا استعمال کرن ختم تھی سی، وہ بھاویں سماجی کارڈ ہوئے، مذہبی کارڈ ہوئے، لسانی کارڈ ہوئے، سیاسی کارڈ ہوئے، سب کو انسان دی حرمت دا خیال کڈنا سی۔ فرمیسو کیا آدیو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر بھائی بہت وسیع موضوع ہے اور اج دا میرا خیال ہے جی کو کہندے نا سب تو سلگدا ہوا موضوع یہ ہے کہ سارے معاشرے دے وچ، سارے سماج دے وچ جڑی سوسائٹی جس رانے ہیں اتھاں صبر ختم تھی نہ ویندے، برداشت ختم تھی نہیں ویندی ہے، ہر طرف غصہ اور نفرت ڈیرے ڈالی آندی ہے، اور غصہ اور نفرت نے سارے سماج کو سب تو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ دہشت گردی نے نقصان دیتا ہو سی، جہالت نے نقصان دیتا ہو سی، مگر غصہ اور نفرت نے سب بہت زیادہ اجتماعی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ غصہ تساں آدھے پہ غصہ نفرت دے بعد دی گال ہے نا جی۔ یہ ایسا دیکھتے پہ ہیں کہ پہلے مطلب کہیں چھوٹی چھوٹی گال دوتے درگزر تھی وندائی، ہن ہر گال دوتے غصہ ہے۔ ان دی وجہ وہ ہے کہ عدم برداشت اساں انبیریبل تھی گیا نا، کئی بے دی گال کو سن بھی نہیں سکتے۔ ان دی بھی وجہ ایک وجہ کہ نہیں، میں اگر ان دی ڈیپتھ چ ونا نا اساں الفاظ دے معنی تا سگوانے ہونن، مگر چیزاں دے الفاظ دے ڈیپتھ چ ونو نا سا کو بہت سارے گل نہیں سمجھا سن۔ ایک عدم برداشت دا جڑا ماحول ہے نا ایک گھر تو پروان چڑھدا ہے۔ ایک خاتون ہے وہ اپنے بچے دے نوزائیدہ بچہ ہے، 2.5 سال دا بچہ ہے، حالی شیرخواری ہے، اندر تے چیخدی ہے، چلاندی ہے، شور مچیندی ہے، مرہندی ہے، تو وہ بچہ بڑا پریشان تھیندے۔ عدم برداشت دا کلچر گھروں شروع تھیندے، ابتدا گھر تو تھیندے، ول جیلے وہ بچہ وڈا تھیندے اور ماں باپ دے اندر عدم برداشت ہے، ذرا گال دے تے لڑائی تھی ویندی ہے، فساد مچ ویندے، جھگڑا تھی ویندے، بول چال بند تھی ویندی ہے، اور ایون کے بعد اوقات مار کٹائی بھی شروع تھی ویندی ہے۔ اور ان دے پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے گھراں دی ایسا گال نہیں کرنے پہ، ہر گھر دی ایک کہانی ہے بھائی۔ اور اون تو بعد جیلے بچہ سکول ویندے، سکول وڑنا شروع کردے تو کوئی ٹیچر مرندی ہے، کوئی کلاس فیلو مرندے، کٹیندے، اچھا ایویں ہی جویں وہ شام اچھا آدن کے مطلب ہے کہ ہن سکولاں دا ماحول تبدیل تھی گیا؟ نہیں کوئی نہ صحیح ہے، تساں کتنی % سکول ہوسن، 2% 3% سکول ہوسن، مار نہیں پیار دا نعرہ چند وہ اتھاں بھی تشدد تھیندے۔ تساں اخبار پڑھتے ہو بلکہ نامور صحافی ہو، تساں دیکھو روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ بچے دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بچے دے نیل پی گئے، بچے کو استاد نے سزا دیتی ہے۔ ایویں مدارس دیکھو، سکولوں کی نسبت مدارس زیادہ تشدد دیندے، جہے بچہ شام کو کاری کول پڑھن ویندے، مدرسے ویندے، کو جسمانی تشدد کیتا ویندے، کو سزا دیتی ویندی ہے، کو مارا ویندے۔ ندیم بیگ صاحب، خواجہ مظہر نواز صاحب نے این موضوع دی جڑی بنیاد ہے ان دا تعین پا چھوڑے پیرنٹس دے اوتے، والدین دے اوتے، ول آگے اساتذہ کرام دے اوتے، ول او آدن کے این دے نال سماج دی ذمہ داری بھی بندی ہے۔
عدم برداشت اور جڑی ساری معاشرے میں بہت زیادہ تیزی نال آندا پہ اے میں دساں یہ بیماری ہے اور اساں یہ منن کی تے تیار ہی کوئی نہیں زیادہ ذمہ داری ابتدا دے طور دے تے کیندی آندی بہت شکریہ جی شاکر صاحب. ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو میں تو جو پچھلے 5-6 سال سے 8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی تو یہ واقعی ایک بہت بڑا اس وقت المیہ بنتا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ بات تو میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ گھر کے اندر بھی جو ہے عدم برداشت. اب عدم برداشت مسئلہ یہ ہے کہ عدم برداشت کو ہم نے کیسے اس کو کور کیسے کرنا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. وہ ہے تربیت. اب تربیت میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ پہلے آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے جو تعلیمی اداروں میں اور جو گھروں میں جو تربیت ہوتی تھی وہ اب تربیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب وہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تعلیمی اداروں میں اور گھروں میں ہم بچوں کو فزیکل گیم کی طرف لے کر آیا کرتے تھے. اچھا بچہ کھیلتا تھا, ہمیں اچھی طرح یاد ہے خود کہ ہم گیم کرتے تھے. گیم کرنے کے بعد جو ٹیم جیتتی تھی ہم جا کے بڑے اسے خوش دلی کے ساتھ جا کر اس کی ہم تھپکی بھی دیتے تھے, اس کو مبارکباد دیتے تھے, یار ویل ڈن, آپ نے بڑا اچھا کھیلا. چاہے تو تارا ہارن والی ٹیم نہ تعلق ہو. بالکل جی, ہم ہارے ہوئی ٹیم ہے, ہم جا کے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہون کیا تھیندا پہ اب گیم جب ختم ہو گئی, اب آپ بچے آ گئے ہیں آپ کے اس پہ ڈیوائسز کے اوپر آ گئے. اب وہاں پر بچے کی ایسی گیمز ہیں جو ٹینشن کریٹ کر رہی ہیں. جیسے آج کل یہ پب جی اور یہ گیم سٹارٹ ہوئی ہیں جس میں بچہ کیا کر رہا ہے, وہ فائٹنگ اسپرٹ موڈ میں آیا ہوا ہے. بچہ فائٹنگ موڈ میں ہے, گن لے کر کبھی اس کو مار, کبھی اس کو مار, کبھی اس کو مار, کبھی یہ کر وہ کر. اب وہ بچہ جو ہے وہ اس میں اب گیم بھی اس کو عدم برداشت جو ہے وہ نہیں دے رہی. فزیکل گیم جو ہوتی تھی وہ ایک تو فزیکل تو آپ کو بہتر کر رہی ہے لیکن ساتھ سب سے زیادہ برداشت سکھا رہی تھی, آپ کو ڈسپلن سکھا رہی تھی, نظم و ضبط سکھا رہی تھی. پھر جو کوچز ہوتے تھے, کوچز باقاعدہ آپ کو ٹرین کرتے تھے. بڑی اہم گال کریں تھے, بڑی شاندار. سر کوچز بڑے اہم ہوتے تھے اس میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پھر آپ بلکہ زیادہ اس فیلڈ سے تعلق ہے. بزم ادب کا پروگرام ہوتا تھا, ہم بچوں میں کس چیز کی ٹریننگ دیا کرتے تھے کہ آپ سٹیج پر آئیں. اچھا کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا. بالکل صحیح یاد ہے. اب ہیلدی کمپٹیشن نہیں رہا, اب تو ہے جی نمبروں کی گیم ہے کہ جی آپ کے 99.99 نمبر کیوں ہیں. بہت بڑا عذاب آگے معاشرے دے وچ. جی تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہے تو پڑھا لکھا جاہل سمجھ میں آتا ہے. اچھا صاحب یہ بڑی اہم گال کہ تعلیم تے ہی ہے سارے معاشرے دے وچ تربیت دا فقدان تھی گئے. اساں بالاں کو ایک مشین بنا چھوڑے, کمپیوٹر بنا کے پرفیکٹ آنا چاہیے. تھوڑے نمبر جڑے ہیں نا جی, ہن بال جڑے ہیں وہ فجر اٹھدے نال ہی انہوں پتہ کہ سکول وجنے وال اتھاں وج کے ٹیچرز دے نال اور ٹیچرز دے نال بال بدتمیزی کریندے ہیں, اور جڑے انہوں دے والدین ہیں وہ پرنسپل دے نال, ہیڈ مسٹرس دے نال, ہیڈ ماسٹر دے نال کہ سارے بال دے نمبر گھٹ کیوں آئے بھی تھوڑا بال غلطی بھی تک کر سکتے نا. جڑی گال ندیم صاحب نے کیتی ہے کہ پہلے جڑے کھیڈاں دے میدان ہیں اتھاں ہیلدی کمپٹیشن ہوندے ہیں. بزم ادب اتھاں موسیقی دے مقابلے, ڈرامے, شاعری, تقریری مقابلے, مذاکرے, مباحثے, بین الکلیاتی مقابلے. یہ معاشرے دے جڑے ویلے ختم تھے ان دے بعد یہ تصویر آئی ہے سامنے کہ ہن ہر بندہ اپنا مقابلہ خود کریندا پہ. کیا دیو شاکر بھائی, میری تو یہ بڑی دیر تو آواز ہے کہ اساں شہر دے وچ کہانی گھر منعقد کرنے ہیں جی, بک ریڈنگ ویو پیش کرنے ہیں. ایویں ہی میں یہ سمجھدا کہ اگر تا موضوع کو سمجھو تو عدم برداشت کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے پہلو ہیں کہ کیوں پیدا تھی گئی ہے. پہلی وجہ میں پہلے عرض کی ہے کہ سکول دے وچ مدرسے دے وچ بال کو لڑیا ویندے, ڈانٹیا ویندے, ڈنڈا مارا ویندے, سوٹا مارا ویندے, سزا دیتی ویندی ہے. ماں باپ مرے نے, ماں باپ دی آپس دی لڑائی ہے. اب جب وہ معاشرے چ ویندے نا تو ان دے اندر وہ پرتشدد مزاج بن ویندے, وہ آدھے کہ میں ہن لوگوں کو بدلا گرنا. اساں تو یہ آدھے ہیں کہ بال دی تربیت تو پہلے والدین دی تربیت ہونی چاہیے. میرا نقطہ نظر ہمیشہ یہ ہوندا ہے کہ والدین جڑے ہیں وہ آئلی زندگی دے بارے کوئی کتاب نہیں پڑھتے, کہیں کوئی تربیت نہیں گھندے کہ ساکوں اپنے بالاں دی تربیت کیویں کرنی. اچھا خواجہ صاحب یہ تو والدین دا معاملہ آ گیا نا. اچھا بالاں دی گال تھیندی پئی, بال کو بڑی جلدی اساں موڑ کر سکتے نا, جی مطلب بچے دا ذہن صاف سلیٹ دی صاف ہوندے. لیکن جڑا سیالکوٹ دا واقعہ ہے اتھاں بال کوئی نہیں جی, اتھاں پریکٹیکل وہ لوگ ہیں جڑے بالاں کو پلیندے پن, جڑے جاب کریندے پے ہیں, ٹھیک ہے.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਥਿਆ, ਉਹ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ को ਆਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਥੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਥੀ ਗਿਆ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ को ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ को ਖਤਮ ਕਰੋ। देखो शाकिर भाई ई सियालकोट के इशू ते हुण इन्वेस्टिगेशन थी भी तहकीकात बहुत सारे गाली खुल के भी सामने आते हैं, लेकिन पहला वाकया कोई थिया ना। मैं अर्ज करे ना कि मैं ये समझदा कि जेड़े वेले तुहाडा मस्जिद दा मौलवी तुहाडा स्कूल दा उस्ताद ताको ये आखे कि तुसा हक ते हो, तुसा सच ते हो, बाकी सारे जहन्नमीन पे, तुसा मुसलमान हो बेकाफरन पे, वल इहो जी अदम बर्दाश्त पैदा थी सी। असल इंसान ना एहसास तो पैदा थींदे, जिन्हें अंदर एहसास कोई नहीं हुंदा, इंसानियत कोई नहीं। एक बतौर मुसलमान मैं अपने आप को दाई समझदा कि मैं सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अमली नमूना बन के दिखावने। जो मेरे अंदर ही बर्दाश्त कहना सी आप दा गैर मुसलमान सलूक कैसा शानदार है पिया, कितनी शानदार मिसाल मिलन कि आप वसल्लम ने गैर मुसलमान नाल यानी कि मस्जिद पेशाब कर दें तो आप खुद खड़ो के धोने, और अगर बिस्तर खराब करें तो आप खुद उठी के धोने। आप दा गैर मुसलमान अलग पूरा चैप्टर है, बाब है पिया। इवें ही सारे को ये समझाया वेंदे कि तुसा हक ते हो, तुसा जन्नती हो, बाकी सारे जहन्नमीन। ये माहौल भी लेकिन अदर दिन मैं थोड़ा जा असा मतलब है कि मदरसे मकतब जो पूरी जिम्मेदारी नहीं पा सकते। नदीम साहब ये जी गाल ये है कि मैं सवाल किया हाजा साहब को जो वाकया सियालकोट वाला है उत्था बाल कोई नहीं, उत्था सारे सारे अपने अपनी फैमिलीज़ की नुमाइंदगी करेंदे पे हैं। अच्छा वल जुरत देखो या हिमाकत देखो, वो इतराफ़ी जुर्म भी करेंदे पे, ये माशरा किहड़े पासे वेंदा पे, और एक पहला वाकया नहीं था। नहीं जी सही कह रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी अहम बात जो है वो ये हो गई है कि जो हर बंदा अपने अलावा बाकी सबको जो है वो कम अकल ना समझता है। वो कहता जी मैं हूँ, बस मैं हूँ, जो मेरी सोच है वो ठीक है। हालांकि फितरतन देखा जाए तो मेरे जहन में बड़ी सादा सी बात आती है कि अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 ज़ुबान दी है। इसका मतलब है कि हमें सुनने का थोड़ा सा हौसला ज़्यादा होना चाहिए और बोलना कम चाहिए, और ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। हम में से हर शख्स जो है वो बोलना चाह रहा है, अपनी बात मनवाना चाह रहा है, दूसरे को सुनना नहीं चाह रहा। हालांकि सुनने में और अच्छी तरह अगर आप उसको कहते हैं ना कि तहम्मुल के साथ एक चीज़ को सुनते हैं तो आपके कई मामलात में आपको क्लैरिटी हो जाती है सही सुनने में। और इसीलिए कहा जाता था कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे कि जहाँ पर अगर कोई गुफ्तगू हो रही होती थी और कोई डिस्कशन हो रही होती थी आप उस महफिल में बैठते थे ताकि बल्कि ये बड़ा मतलब हुजूर पाक दा बड़ा मारूफ वाकया है जी जी बिल्कुल कि हर नमाज के बाद वो मस्जिद बह वेंदे हैं जी और अपने सहाबा कराम को आदे हैं कि जिन्हें जी गल पुछनी है पुछो, मैं मौजूद हाँ। जी उनका मतलब ये है कि लोगों के जहन दे विच कोई परेशानी है, कोई सवाल है, हुजूर पाक खुद बांधे हैं जी। हुण ये मकालमे की जी सूरत उन्होंने शुरू की थी, मैं अज तक नहीं डिठा भी कई मतलब खाली आलम दीन की मैं गल नहीं आदा पिया, सारे उस्ताद ने भी सब कोई इजाजत नहीं दी कि तुम सारे को पुछो, सारे माँ प्यो ने भी इजाजत नहीं दी, सारे वड्डे भिरावां ने भी सब कोई इजाजत नहीं दी। नतीजा ये आ गया कि माशरे दे विच आहिस्ता 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 जिवें तुसां गाल ना करे सो एक दूजे नाल अलेसो कहना उन बाद वाल इहो हो सी कि गुस्सा ही आवे सी। हुण मेरा सवाल है नदीम साहब तुहाडे नाल, असां हुण ये सारी सूरत हाल तो किवें नबरदाश्त बात ही सकते हैं, किवें मतलब इहदा हल निकल सी? सर मैं तो अभी भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें तालीम के साथ तरबियत वाला फोकस, मैं इखलाकियात पे जो है आएंगे। पूरे इखलाकियात सारे किताबां दे विच पढ़ाया वेंदे सर ख़त्म हो गया। एक सब्जेक्ट होता था आपको याद होगा, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे माशरती अलूम। जी हाँ मैं पढ़े हो, मैंने भी पढ़ा है। हाँ माशरती अलूम क्या है? माशरे के साथ माशरे में आपने किस तरह उठना है, बैठना है सारा। तो सर आपने वो छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब है हमारी तरजीहात में फर्क आ गया। पढ़े माशरती जी मैं पढ़े, सोशल साइंसेस पढ़े सर। अच्छा तो उनके बाद तारी शख्सियत ते क्या असरात मुरतब थे? देखो जी मैं तो उन्हां हलकियां च बैठा जिता सवाल करने की इजाजत है बई, क्योंकि सवाल अद्धा इल्म है। असां सवाल दे रोक लाइए तो इवें समझो मुआशरे ते जमूत तारी देवे, सोचां दे विच सोचां मुंजमद थी वञनि। जिवें सवाल ना कीता वैसी मालूमात ना दी वैसन तो वल अदम बर्दाश्त ही परवान चढ़ सी। मैं हूँ सोसाइटी का रुकन हाँ जिता सवाल करन दी
इजाज़त ही कोई नहीं। मगर मैं उन्हां सोबतां 'च बैठा जिता सवाल कीता वेंदे, जवाब मिलदे, तसल्ली थींदी है, तशफ़ी थींदी है। ये सियालकोट दा जिहड़ा सन है, मैं तां कोई आखसां, बल्कि मैं अर्ज़ करे सां कि साकू मिल के सियालकोट दे विच ना इहो जे बज़्म अदब दे, शायरी दे, मुशायरे दे प्रोग्राम करने चाहिए। इउंदा हल है पिया। उत्थां साकू किताबां दी रहनुमाई करनी चाहिए है, उत्थां तकरीर मुकाबले करने चाहिए। सियालकोट एक रिच शहर है पिया और उनकी मईशत बड़ी मजबूत है। उन्होंने अपने एयरपोर्ट है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री है। बड़ी दुनिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री सियालकोट च पे। उत्थां जितना हर वक्त पैसा कमाई दौड़ लगी पई है, रैस रेट लगी पई है, उत्थां चाहिए है कि ये हैल्थी एक्टिविटीज ਜਿਹੜੇ ਹਨ पे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਰਮਤ ਰਸੂਲ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ को ਹੱਥ ਗਿਣਨਾ ये माशरे का केड़ा रुख है? सर ये सिर्फ ये मुल्क ही नहीं, ये सल्तनत ही नहीं, ये रियासत ही नहीं, पूरी दुनिया दे विच कानून को हथ गिरना को बहुत बड़ा जुर्म समझा वेंदे। कोई भी कानून होवे, कोई भी कानून होवे साडे हाँ वल वो गाल है कि गाल इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि ये जहन्नमी है, काफर है, इन्हें गुस्ताखी कर दी, इतनी हाइप क्रिएट मसाजिद विच ऐलान थी वेंदे, स्पीकर तो ऐलान थी वेंदे और लोग जोश जज्बे दे विच। मैं एक गाल किथे पढ़ी कि अरब दे कोल ना कुरान आया ही तो वो कुरान पढ़ के ना उन्होंने अंदर ये शिद्दत कहनी साढ़े हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ तो नहीं कहना है वो कुरान नाल मुहब्बत करें ना, असा रसूल नाल बड़ी मुहब्बत करें और मुहब्बत का मनफी पहलू ये है कि असा इश्ताल चावने, गुस्से चावने, नफरत चावने और खुद बदला गिरने। जबकि तुम्हारी गाल बिल्कुल ठीक है भाई, कवानीन मौजूद हैं, अदालत मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, साकू उत्था चाहिए है कि असा उन्हें परसू करूँ वो कानून दी और हवाले करूँ। उत्था भी मौजूद हैं 3 बंदे, मलिक अदनान को वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा मैं आता कि ये बड़ी अच्छी रिवायत का आगाज़ से ताकि लोगों को पता चल सके नदीम साहब कि हुकूमत का जो मतलब इकदाम है मैं समझदा कि काबिल तहसीन है और ख़ास तौर के उत्ते फौरी तौर पर उनकी जी अनाउंसमेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्होंने सद्या है उनकी हौसला अफजाई थी पी मतलब माशरे को कई पासे असां लेंदे पे हैं। लेकिन ये दसे सो नदीम साहब ये मतलब इंसानियत की एक केड़ी शक्ल है कि तुसां खुद डंडा चा घिनो, खुद मतलब एक इंसान का कत्ल करो और उनके बाद उनके उत्ते वाल उनकी बेहरमती भी करो, ये बार बार दे पे हैं और ख़ास तौर पर जो अकलियतां नाल सारा सलूक है ये असां मतलब जी खौफनाक लहर है किहड़े वेले बह रहा सो? सर मैं तो फिर वही बात आ जाएगी तरबियत वाली बात पे कि ये उसी वक्त बार आएगी जब हम अपनी पूरी तरबियत सेटअप बनाएंगे और तरबियती सेटअप वही हमारे पास सबसे अच्छी इस वक्त जो स्लॉट मौजूद है मेरे हिसाब से वो तालीमी इदारों में मौजूद है। जो बहुत ऊपर चले गए हैं लोग, जो एज ज़्यादा हो गई तो उनको तो हम उस लेवल पर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को हम आज भी तैयार कर सकते हैं। सर यूरोप और पूरे अमेरिका में और जहाँ भी देखेंगे ना आप, वहाँ किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कि आप क्या करना, बड़े को क्या बनना चाहते हैं, सर मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं वो बात कहते हैं कि जिसका फ़ायदा सोसाइटी को होता है। सही मतलब बच्चे से पूछा जी आप बड़े होकर क्या बनेंगे जी, मैं जी फुटबॉलर बनूंगा जी। क्यों बनेंगे जी? मेरे खेल को देखने के लिए लोग आएंगे और मेरे खेल से एंजॉय करेंगे। अच्छा जी आप क्यों बनेंगे जी? मैं ड्राइवर बनूंगा। सर ड्राइवर बनना हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है, ड्राइवर क्यों बनेंगे जी? मैं जी स्कूल बच्चों को छोड़ के आऊंगा जी। मैं जी गुलकार बनूंगा। क्यों बनेंगे जी? जी मेरे गाने सुन के लोग जो है वो खुश होंगे। इसका मतलब है कि बच्चों को शुरू से ही जो तरबियत दी जा रही है वो ये है कि आपने अपना जो काम भी करना है वो अपने अलावा नहीं, आपने माशरे को देख के करना है। जब तक हम माशरती अलूम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सोसाइटी को लेकर नहीं आएंगे। अच्छा नदीम साहब असा हम तुसा माशरती अलूम की गाल करेंदे पियो वल एक आवाज़ वल भी उठती है कई कि ट्रैफिक को निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है सारे मतलब असा होने वाले मतलब एक नवे सिर ना निसाब तरतीब दूँ क्या दो? सर निसाब में 2 चीज़ें होती हैं ना जी, आपके एक होते हैं जो आपके सब्जेक्ट जो आपके प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोफेशनलिज्म पे तो जा रहे हैं लेकिन जो चीज़ें पर्सनैलिटी में जो आपको डेवलप करती हैं माशरे में भी तो रहना है ना जी। एक डॉक्टर तो बन गया लेकिन एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? अच्छा डॉक्टर वही बनेगा जिसके दिल में माशरे के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की उसमें एक कह लेंगे उसमें एक नीयत होगी कि मैं करूँगा।
تو بات یہی ہے کہ ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، اور اچھے کام کی ابتدا ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اچھے کام دی ابتدا ندیم صاحب، خواجہ صاحب آدھے پن اچھے کام دی ابتدا ہونی چاہیے۔ ایک تے سارا بزنس دا ہب ہے سیالکوٹ، پہلی گال تے ہے، ٹھیک ہے، اور اتھاں تورا ایک پاکستان دا مین زر مبادلہ دا ذریعہ اتھوں دا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، پہلی گال۔ دوسری گال یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے۔ تیجا یہ ہے کہ پاکستان دا جڑا چہرہ پوری دنیا دے وچ یہ جو واقعات دے بعد ویندے وہ اتنا اچھا نہیں ویندا، ان دے بڑے اثرات مرتب تھیندن سماجی طور تے، سفارتی طور تے، کاروباری طور تے، سیاسی طور تے۔ اساں مطلب این ساری صورتحال تو کیویں بہر آ سکتے ہیں؟ یہ واسطے میں تو عرض کیتے کہ سیالکوٹ دے وچ کوئی عالمی ادبی کانفرنس ہونی چاہیے، اردو مشاعرہ ہونا کیا چاہیے۔ مستقل اتھاں ٹریننگ بھی تھی ہونی چاہیے؟ سر ٹریننگ دی تا ہر وقت ہر جگہ ہر ملک چ ضرورت ہے بھائی، سارے ملک تو زیادہ ضرورت ہے جتھاں تربیت دا کم تھیندا ہی کونی پیا۔ سب آپت ہاپی چ لگے پن، نفسا نفسی لگے پن، سب دولت کماؤن دی ریس چ لگے پن سارے، ہاں حالانکہ غربت بہت ہے، اور غربت کو بھی دور کرنے واسطے روزگار دے مواقع فراہم کیتے ہوئے۔ سیالکوٹ دے وچ میں یہ آکھساں مشاعرے، تقریری مقابلے، مکالمے، مذاکرے، موسیقی دے پروگرام، نعت خوانی دے پروگرام اور ان قسم دی ایکٹیویٹیز ضرور بڑے پیمانے تے شروع ثقافتی اور ثقافتی ادبی، یعنی ان اپنی کوئی شہر دی کوئی ثقافت بھی ہو دیکھو نا، مطلب سیالکوٹ وہ شہر ہے جتھاں علامہ اقبال پیدا تھے۔ جی بالکل، اقبال دا شہر ہے، بالکل۔ فیض صاحب دا تعلق وہ شہر تو ہے، اور میں تے کتاب پڑھی آئی ندیم صاحب، ان دے وچ میں پڑھدا پیا کہ سیالکوٹ دے وچ 1933 دے وچ جڑے ویلے علامہ اقبال سیالکوٹ دے بازاراں وچ گزرتے ہیں تے اون بازاراں دے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی انہوں کو دیکھ کے کھڑے تھی ویندے ہیں۔ یہ اون شہر دی ایک مطلب بڑی اچھی روایت ہے۔ تساں کیا سمجھ دیو؟ میں سر میں بھئی گزارش بھی ہے کہ سیالکوٹ دے وچ ادبی سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں دا آغاز سی سب بڑا ایکٹیو ہے سیالکوٹ ادبی اعتبار نال۔ اچھا، مگر ان دی کوئی کمی رہ گئی ہے سر، کوئی کتھے نہ کتھے کوئی خلا رہ ویندے، کتھے نہ کتھے کوئی کمی رہ ویندی ہے، اور بین الاقوامی سطح تے بھی جڑے سارے پاکستان تو باہر لوگ رہنے، پوری دنیا چ پاکستانی لوگ دیکھو نا، اتھاں ایک بہت وڈی تعداد ہے لیبر کلاس دی، جی ہاں، انہاں کو اساں انہاں جڑی سرگرمیاں تساں ذکر کرتے ہیں انہاں کیویں انوالو کر سکتے ہیں؟ سر انہاں کو تساں کرکٹ کھلا سکتے ہو، ہاکی کھلا سکتے ہو، فٹ بال کھلا سکتے ہو، انہاں کو سپورٹس دے میں عرض کیتے نا کھیلاں دے میدان بھی ویران پے نا سر، پہلے تو سارے ملک دے وچ کھیلاں دے میدان ہیں نہیں، تعداد نہ ہونے دے برابر ہے، جڑے ہن پہ وہ انہاں کو آباد کیتا بنے۔ سیالکوٹ بہت سارے کھیڈاں دے میدان ہیں، وہ چونکہ کھیڈاں دا سامان تیار کرتے ہیں تو وہ تے بہت شاندار ہیں۔ کھیڈاں دے میداناں دے علاوہ اساں کتھاں ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ندیم صاحب؟ اوورال پورے پاکستان دی میں گال کردا پیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایکٹیویٹیز کیا کی جائے؟ مطلب لوگاں دا جڑا ذہنی رجحان ہے وہ کو پازیٹیوٹی والے پاسے آون کیتے اساں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سر ہمارے پاس سب سے اہم تو تعلیمی اداروں کے علاوہ جتنے بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں وہاں پر جو بڑا فوکس ہونا چاہیے، اور کچھ آرگنائزیشن نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے بزنس کے ایتھکس بھی بتانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اب بزنس ایتھکس میں آپ کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کنزیومر آئے گا تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اگر اس کے جو مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے کم سے کم ٹائم کے اندر اس کا، اگر وہ غصے میں آیا ہے تو اس کو آپ نے ٹیمپرامنٹ کو کیسے اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اداروں کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ تعلیمی اداروں میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مین چیز وہی آ جائے گی کہ جب ہم معاشرے کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے، معاشرے کے تمام لوگوں کو اہمیت دینی شروع کر دیں گے۔ مین سٹیک ہولڈر کون کون ہونے چاہیے معاشرے دے جڑے مطلب تبدیلی گن کے آ سکتے ہیں؟ مین سٹیک ہولڈر جو ہے آپ کا اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ پھر وہی بات تعلیمی ادارے ہیں آپ کے۔ میں بار بار تعلیمی اداروں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب، والدین تے کتنی ذمہ داری ہے؟ سر ساری ذمہ داری والدین دے ہوندی ہے سر، بچے دی ابتدا گھر تو تھیندی ہے، اور گھر جڑا دی تربیت دا بڑا مرکز ہے۔ والدین دی تربیت کون کرے سی؟ یعنی والدین دی تربیت واسطے بھی تو والدین کو خود دلچسپی دینی پوسی سر، والدین دی تربیت انہوں دے والدین کریں۔ دیکھو میں تو کوئی گال ہے نا کہ ایک والدہ اپنے بال کو مدرسے گھن کے ویندی ہے اور قاری صاحب کو بسم اللہ پڑھ کے سناؤ تو 14 سپارے سنا کے دے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ گھر دے اندر تربیت تھی کہ وہ بچے نے 14 سپارے زبانی یاد کیتے، 4 سال دا بچہ ہے۔ انہوں نے پوچھے کتوں سیکھے؟ انہوں نے میری والدہ گھر پڑھ دی۔ میں سارے ہاں والدین نے تربیت کو صرف نظر کر کے دے،
ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਰ ਇੱਕ factor ਦੌੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਨ, ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾ, ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਵਨ, ਉਹ ਬਾਲ ਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਾਵਨ, ਉਹ ਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦੇਵਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦ ਥੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, کہ بچے بہ کے اپنے والدین نال گفتگو کرے سن اور والدین کو پوچھن آج سارا اسکول چ کیا کر کے آئے ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا معاملات پہ بچہ اپنی مشکل اپنی مسئلہ کو بیان کرے سی والدین کو، والدین کا حل لے سن تو لکھا ہے عدم برداشت بھی ختم تھی ویسی اور صلہ رحمی کا جذبہ پیدا تھی سی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نتائج بہت دور رست ہو سن۔ بڑی اچھی گال ہے کہ جڑے ویلے والدین معاشرے دے تمام افراد اساتذہ کرام چھوٹے وڈے دے نال ایک مکالمے دی صورت میں بنے سی تے او وال معاشرہ عدم برداشت جڑی لہر چلتی پئی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم تھی ویسی۔ میں شکر گزار خواجہ مظہر نواز صدیقی توارا جناب مرزا ندیم بیگ توارا تساں تشریف گھنے اور بڑے اہم موضوع جو تے اظہار خیال کیتا، اندے نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو، سونے اللہ دے حوالے۔